أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گی، اور امید ہے کہ آپ کا دریباوی اور رمضان کا جو سفر ہے وہ احسن طریقے سے جاری گزاری ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی جیسے کہ ہر کلاس میں آپ کو یہ بات ضرور ریمائنڈ کروائی جاتی ہے کہ جو کچھ آپ لوگ حفظ کر رہے ہیں، اصل یہی آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے اس کو اپنی نمازوں میں ریوائز کرنا ہے، اور اینڈ آف دا رمضان، اسٹارٹ آف دا رمضان انشاءاللہ آپ ایک اچھی تیاری کے ساتھ جو ہے تیار ہوں گی۔ آج کی کلاس چونکہ ہماری اس ہفتے کی چوتھا ہفتہ ہے اور اس کی ہماری آخری کلاس ہے، اور کلاس چونکہ اب ہم کچھ ایسی صورتیں ماشاءاللہ حفظ کر چکے ہیں جو اس سے قبل ہم نے پہلے نہیں پڑھی تھی، ان کو ترجمے، تفسیر، با محاورہ ترجمہ مع تجوید کے اہم قواعد کے ساتھ ہم نے ریوائز کیا۔ چونکہ آج ہمارا دہرائی ریویژن کا جو ہے ٹائم ہے، اس لیے کوئی نئی صورت اس میں نہیں ہے، کسی نئی صورت کی تفسیر بھی نہیں ہے۔ تو آج کی کلاس میں آج ہم جو ہے مد کی علامات و قواعد کو کچھ بیسکلی ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی حروف حلقی اور ہم آواز اور سیٹی سختی والے حروف جو کہ ہم صفات لازمہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، تو آپ کا اس میں آج ٹاسک وہی ہے کہ جو کچھ آپ ریوائز کریں گے اس میں آپ نے اس کو ایز اے ایکٹیویٹی، ایز اے آپ یوں سمجھ لیں کہ خود آپ نے اب اس کو جو ہے انڈر مارک کرنا ہے کہ کون سے حروف میں آپ کو حلق والے حروف، ہم آواز حروف، سیٹی والے حروف، اور اس کے ساتھ ہی جو ابھی آپ انشاءاللہ علامات مد پڑھ لیں گے۔ اس کے نوٹس آپ کو گروپ میں بھیجے گئے ہیں، اور امید ہے کہ آپ نے وہاں سے بھی مد کے متعلق جو ہے تفصیلی طور پر ایک جامع تعارف آپ نے سمجھا ہوگا۔ چونکہ اس پورے ہفتے کے اندر ہم نے حروف مقطعات، حروف مدہ اور حروف لین کو دیکھا، اور حروف مدہ اور لین کے اندر جو ہمارا فرق تھا اس کو ہم نے سابقہ کلاس میں بہت ہی اچھے انداز سے آپ سب نے ماشاءاللہ اس کی پریکٹس بھی کی، اور اس میں کچھ طالبات کے نوٹس بھی اس طریقے سے ملے کہ انہوں نے خود ان مثالوں کو جو ہے قواعد کے تحت اپلائی کیا اور اس پہ نشان لگا کے بھیجا۔ بارک اللہ فیک۔ تو آج کی کلاس میں ہمارا صرف دہرائی کا ایک سیشن ہے، اور اس میں صرف علامات قواعد، علامت مد کو ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے پہلے ہم اسی سے شروع کرتے ہیں۔ اس کے اندر آپ میں سے جن جن نے وہ نوٹس جو کہ گروپ میں بھیجے گئے تھے مد کے، دیکھیں مد کے متعلق ایک کی بات میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ جو نوٹس آپ کو بھیجے گئے ہیں وہ بہت ہی بیسک ہیں، کیونکہ اگر علم التجوید کی ہم بڑی بڑی کتب میں جاتے ہیں یا عربک سے جو اردو ترجمہ ہو کر ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، تو اس میں مد کی اتنی زیادہ تفصیل ہے کہ اگر وہ میں آپ کو یہاں پر بھیجوں تو شاید آپ کو وہ بہت ہی زیادہ مشکل لگے، چونکہ ہم نے اس کورس کے اندر بیسک کانسیپٹ سمجھنا ہے تاکہ اس کے تحت جب انشاءاللہ آگے ہم کوئی کورس کریں یا قرآن کریم پڑھیں تو کم از کم ہمیں وہ ضرور پتہ ہو کہ اس کا تعارف کیا ہے، اس کو کتنا کھینچنا ہے، تو اس میں آپ کو شاید بہت زیادہ تفصیل نہیں ملے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے ساتھ ہی جو سوالات ہیں نا وہ آپ اس میں جب دہرائی کا سیشن ہو اس میں آپ لوگ انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ مد کا جو بیان ہے، اور اس میں اتنی زیادہ اس کا پورا ایک کلاس میں اس کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے، تو کچھ روایات میں آتا ہے جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے انما الصدقات للفقراء کو بغیر مد کے پڑھا۔ للفقراء میں جیسے ایک مد آ رہا ہے، للفقراء، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح نہیں پڑھایا جیسے کہ تم پڑھتے ہو۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح پڑھایا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس طرح پڑھایا، اور انہوں نے پڑھ کر بتایا کہ للفقراء، مد کے ساتھ۔ تو یہاں پر جو ہے قاری رحیم بخش پانی پتی صاحب جو کہ عرب یعنی کہ قواعد کے بڑے ہی ماہر استاذ ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو صرف ایک مد کے چھوڑنے پر یہ فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس طریقے سے نہیں پڑھایا۔ اس سے وہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو بہت سے حروف کو بھی غائب کر دیتے ہیں۔ مد کا تو ذکر ہی کیا ہے،
نیز حروف کے صحیح کرنے میں بھی ایک بے فائدہ چیز سمجھتے ہیں کہ یہ تو وقت کا ضیاع ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم اس قول کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کے جو ہی خلاف ہے جس پر یہ سخت قید آئی ہے۔ اب اس سے پہلے یہ سبق ہمارا جو ہے سابقہ سبق سے کنیکٹ کرتا ہے۔ کیسے؟ پہلے سبق میں ہم نے حروف مدہ کے بارے میں پڑھا کہ حروف مدہ کتنے تھے؟ الف واو یا۔ حروف مدہ میں مد کب ہوگا اس کی بھی ہم نے پوری علامات پڑھی کہ الف سے پہلے جب زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، اور یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو یہ حروف مدہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ وہ مدہ تھے جو ہمیں دیکھ کے پتہ چل رہے تھے انہیں کیسے پڑھا جاتا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ سبق ہمارا کنیکٹ کرتا ہے کہ یہ سوال اور آج کا جو سبق ہے وہ کیسے کنیکٹ ہے۔ تو مد کے معنی ہے کھینچنا یعنی کہ لمبا کرنا۔ اب یہاں پر جس مد کی بات ہو رہی ہے، جس مد کے قواعد ہو رہے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر اپنے نوٹس کو بھی دیکھا ہو یا آپ کے سامنے ہو تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 3 قسمیں ہیں: مد لازم، مد متصل اور مد منفصل۔ اب ان کو پہلے آپ صرف آپ تعریف سمجھیں، اس کا جو ہے ایک تعارف سمجھیں، اور تعارف سمجھنے کے بعد آج آپ جتنا بھی قرآن کریم کو ریوائز کریں گے یا نئی صورت کے ساتھ جب انشاءاللہ آپ کنیکٹ ہوں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ کہاں پر مد لازم آ رہا ہے، کہاں پر یہ مد متصل آ رہا ہے، اور کہاں پر یہ مد منفصل آ رہا ہے۔ تو مد لازم کے بارے میں یہی آتا ہے، آپ نے اپنے نوٹ میں دیکھا ہوگا کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم ہو یا تشدید ہو تو وہاں پر مد لازم ہوگا، اور ایسے پھر مد لازم کو پڑھنے کی مقدار 3 الف کے برابر ہے۔ یہ تعارف ہے۔ اب اس تعریف کو آپ سامنے رکھ کر کم از کم جیسے آپ ایک صورت ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس صورت کے اندر سے پہلے میں نے مد لازم کو تلاش کرنا ہے۔ کیا ہے کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم ہو یا تشدید ہو تو وہاں پر مد لازم ہوگا، یعنی کہ لازمی طور پر وہاں پر مد کرنا ہوگا 3 الف کے برابر۔ اسی طریقے سے جو مد متصل کی بات ہوتی ہے تو حروف مدہ الف واو یا یہ حروف مدہ ہیں۔ یہ بات ابھی ہمیں پہلی کلاس میں اس سے پہلے والی جو کلاس تھی ہم نے اس میں کلیئر طور پہ پڑھا تھا کہ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، کیسے کیسے بنتے ہیں۔ تو ان کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ یہاں پر میں آپ کے لیے اسکرین بھی شیئر کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو اس کو سمجھنا اور پھر اس کو اپلائی کرنا ذرا زیادہ آسان ہو جائے۔ جی اسکرین آئی ہوپ کہ آپ کو واضح ہو۔ دیکھیے یہاں پر مد لازم کی تعریف دیکھیں، تعریف کو آپ صرف ایک لفظ پہ دیکھیں اور اس لفظ پہ دیکھیں کہ یہ تعریف فٹ آ رہی ہے یا نہیں۔ حروف مدہ ہے اور حروف مد کے حروف ہیں۔ جی معذرت یہاں پر کچھ ٹیکنیکل ایشو، امید ہے کہ اب آپ کو اسکرین یہ صحیح نظر آ رہی ہوگی۔ تو اس میں ہم پہلے پڑھ رہے تھے مد لازم کا بیان کہ اگر حروف مدہ کی بات ذہن میں رکھی، حروف مدہ میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، الف واو یا میں سے کوئی بھی، اس کے بعد والے حرف پر اگر جزم آ رہا ہو تو اس کو جو ہے تقریباً 3 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ جیسے مثال دیکھیں آل، آنا، یا تشدید ہو جیسے حاجو کا تو یہاں پر یہ مد لازم ہوگا۔ الف مدہ ہے، اس کے بعد والے حرف پر جزم آ رہا ہے، تشدید آ رہی ہے، سوری جیم پر تشدید آ رہی ہے، تو یہاں پر یہ جو مد آپ کو شکل نظر آ رہی ہے یہ ہا الف کے اوپر، یہ اس کو تقریباً 3 الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ یا اسی طریقے سے آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں پر حروف مدہ میں سے الف آ رہا ہے آل آن، اور اس کے بعد والے حرف پر جزم آ رہا ہے۔ دیکھیں جزم چھوٹی سی دال والی شکل اور تشدید 3 دندانے والی، تو یہاں پر پھر ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر اس کو پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مد متصل کی اگر ہم بات کریں تو حروف مدہ یعنی کہ الف واو یا کے بعد حمزہ اگر اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ اور اس کو مد متصل سے مراد آپ یہاں دیکھیں یہ الف واو یا ان میں سے کوئی بھی، تینوں وہ بھی سارے ہیں جس میں حروف مدہ کا کوئی نہ کوئی حرف ضرور پایا جاتا ہے۔
تو جا پہ آپ یہ مد دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، جیسے جا، یہ حمزہ اسی کے ساتھ اسی ورڈ کا حصہ ہے، اسی طریقے سے سو آ۔ اب یہاں پر واؤ مدہ نظر آ رہے، واؤ ساکن ہے، اس سے پہلے پیش آ رہا ہے، اور آپ اس کے اوپر ایک الگ سے بھی ایک یہ شکل دیکھ رہے ہیں، یہ مد ہے، اور اسی کے ساتھ یہ جو ورڈ آ رہا ہے تو حمزہ اس کے ساتھ متصل ہے۔ تو یہاں پر مد متصل کو پڑھنے کی جو مقدار ہے وہ 3 سے 4 الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مد لازم اور مد متصل کا آپ کو فرق سمجھ میں آیا؟ اگر یہاں تک کوئی جو ہے پریشانی، کوئی دقت ہے تو آپ اس کو میسج میں بتائیے، اور کلیئر ہے تو وہ بھی بتائیے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، تیسری قسم اس کے اندر آتی ہے مد منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ اس کو مثال سے سمجھیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں، حروف مدہ کے بعد حمزہ اس کلمے میں نہیں ہے بلکہ دوسرے کلمے میں، کیسے؟ قالوا إن يسرق، میں نے وقف کر کے پڑھا ہے۔ اب قالو یہ واو مدہ ہے اور اس کے اوپر مد بھی آ رہا ہے، لیکن حمزہ جو آ رہا ہے، کیونکہ الف پر جب بھی کوئی حرکت لگ جاتی ہے ہم اسے الف نہیں، ہم اسے حمزہ پڑھتے ہیں، تو اس کو ہم مد منفصل کہیں گے، ٹھیک ہے؟ یا جیسا آپ اس مثال میں دیکھیں، فی احسنی یا الینا ایابہم، اب یہاں پر جتنی بھی حروف کے اوپر مد آ رہا ہے، حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، یہ اس کلمے کا حصہ نہیں ہے بلکہ الگ ایک اپنا کلمہ ہے، الینا ایابہم، 2 ورڈز ہیں۔ تو اس میں حروف مدہ الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے مد منفصل ہے، اور مد منفصل کو پڑھنے کی جو مقدار ہے وہ تقریباً 3 سے 4 الف کے برابر ہے۔ تو یہ اس کا ایک تعارف ہے، اور یہاں پر اس کی علامات لکھی ہوئی ہیں۔ کبھی بھی آپ یہ علامات دیکھیں، مد متصل کی علامات ذرا لکھنے میں الگ طریقے سے ہے، مد منفصل کی علامات ایک دوسرے طریقے سے ہوتی ہے، تو اس کو دیکھنے کے ساتھ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون سا مد متصل ہے، اس کو کتنی مقدار میں کھینچنا ہے، اور کون سا مد متصل اور منفصل ہے۔ تو یہاں تک جو ایک مد کا تعارف تھا وہ آپ کو سمجھ میں انشاءاللہ امید ہے کہ آگے ہوگا۔ اچھا، بعض الفاظ جو ہے ہجے اور روا دونوں کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، تو ان کو جس طریقے سے ہجے کی جاتی ہے، عموماً ہمیں قرآن کریم میں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے ہجے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو ہم اس کو روا ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو اصل چیز آپ کی آتی ہے کہ آپ نے ان حروف کو کتنا کھینچنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول کہ جیسے کہ صحابی نے جب ان سے بغیر مد کے قرأت سنی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا نہیں سنا، تو یہ خلاف قرأت ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات ہم شروع لیکچر میں اپنے پڑھ چکے ہیں کہ جو لحن جلی، لحن خفی ہوتا ہے، تو اس کو کتنی زیادہ قرأت کے اندر اہمیت حاصل ہے۔ اور یہاں پر وہی بات کہ مد کی جو بہت زیادہ تفصیل ہے، جو کہ یہاں ہمیں بالکل بھی وہ درکار نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے کورس کی لیول سے بہت اوپر ہے۔ تو انشاءاللہ کوئی ایڈوانس کورس، اس کے بعد کوئی سرٹیفکیٹس یا کچھ اس طرح کا کورس اسٹارٹ ہوگا تو وہ چیزیں اس میں کور کروائی جائیں گی۔ تو امید ہے کہ یہاں تک جو ایک مد کا بیان تھا، ہمارے آج کے قواعد تھے، وہ یہاں پہ پورے ہوتے ہیں۔ اب آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ جو چیزیں جو صورت آپ نے پڑھ لی ہیں اس میں آپ اس کو اپلائی کریں، اس کو یاد کریں، اور جہاں بھی آپ کو کوئی چیز سمجھنے میں مشکل ہو ابھی دوران کلاس ہی آپ اس کا سوال کریں، کیونکہ آج ہماری کوئی نئی صورت نہیں ہے، اس لیے ہمارا تفسیر کا سیشن نہیں ہے، اور حفظ کا بھی ہمارا ٹائم وہی ہے جو ہم عام طور پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو 45 منٹ، اراؤنڈ آپ 50 منٹ لے لیجئے، اس میں آپ کی ریکارڈنگ کو رک دیا جاتا ہے۔ جو آپ کی سوالات ہوں، آپ نے اگر کچھ صورتیں سنانی ہے، کچھ یاد کرنی ہے، وہ آپ یہاں پہ اپنا سوالات کر سکتے ہیں جب تک ریکارڈنگ روک دی جاتی ہے۔ 50 منٹ آپ کے اپنے ٹائم ہے، اس میں یہاں پر میں اور آپ موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً، آپ سب کی محنت، آپ کا شوق، آپ کے سوالات، آپ کی سنانے کی ایک دوسرے سے سبقت، اللہ تعالیٰ اس سب کو قبول فرمائے اور ہم سے اسی طریقے سے عافیت کے ساتھ اپنے کام لیتا رہے۔ اس کلاس کو آج ہم یہیں مکمل کرتے ہیں، اور آپ کے لیے گروپ تو 24 آورس اوپن ہی رہتا ہے، آپ وہاں بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے نئی صورت، نئی تفسیر اور نئی چیزوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں دی ریوائول کی پوری ٹیم کو یاد رکھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔